آپ نے پوری قیامت تک کی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا اور حضور نے اس کا جواب عطا فرما دیا تھا. آپ موجود نہیں تھے تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا حضرت شفا. اچھا وہ بھی ان کا واقعہ ہے. وہ حضرت سعد کا ایک الگ ہے اور ان کا الگ ہے. ٹھیک. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور میری والدہ نے کوئی وصیت نہیں کی اور نہ میں اس وقت موجود تھا کہ کوئی بات کرتی وہ. اگر میں موجود ہوتا تو پھر ان سے ضرور میں پوچھتا کہ آپ کے پیچھے نیکی میں کیا کیا کرتا رہوں. تو اب میں آیا ہوں تو آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کی طرف سے کوئی غلام آزاد کر سکتا ہوں. تو آپ نے اور میں ہاں کر سکتے. تو آپ نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے 10 غلام آزاد کیے. غازی صاحب اس میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ والدہ کون ہے جو حضور کی دایا ہونے کا شرف رکھتی ہے اور صحابیہ ہونے کا شرف رکھتی ہے اور اس کے باوجود ان کے وصال کے بعد ایصال ثواب کیا جا رہا ہے. تو جو گناہ گار ہیں تو ان کے بعد تو بہت زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کی طرف سے کیا جائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عطا فرمایا یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی برکت سے عطا فرمایا. کہتے ہیں ایصال ثواب انہیں پہنچتا ہے جو یقین رکھتے ہوں. جو یقین نہ رکھتے ان کو نہیں پہنچتا. ظاہر ہے جی جو فوت ہونے والا ہے وہ اگر مرحوم لفظ جو ہے وہ مانوی اعتبار سے کہ رحم کے قابل ہوگا تو پھر رحم ہوگا نا. ابھی سیدی صاحب نے پڑھا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا نہیں کیا جائے گا اس پہ. تو اب جو خود کو قابل رحم نہ بنائے تو پھر کیسے ہوگا. ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کے بعد جب آپ نے تبوک کے موقع پر نصف مال پیش کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں، اتنا مال دے کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 79 یہ نازل فرمائی الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات. جو لوگ دوسروں پہ الزام دھرتے ہیں کہ یہ صدقے جو ہے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرتے ہیں. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اوپر اور دیگر صحابہ کے اوپر جو اعتراض ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب عطا فرمایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے ایک اور بڑی بات جو موجودہ حالات کے ساتھ بڑی ریلیٹ ہے اور وہ مشہور واقعہ جو ہم پہلے ایک دفعہ 3-4 ماہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ طاعون امواس والا. اچھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا. جب آپ شام جا رہے تھے تو راستے میں امواس کا جو طاعون پھیلا، آپ اس جگہ پر قیام پذیر ہوئے. اب آگے جائیں کہ پیچھے جائیں؟ تو وہاں پر کئی لوگ کہنے لگے کہ آگے طاعون ہے، آپ آگے چلیں، ہمیں کیا، ہم تو جہاد کے لیے آئے ہیں، ایسے ہی شہید ہونا جس طرح مرضی. کچھ کہنے لگے احتیاط کے ساتھ ہم واپس چلیں. تو اس طرح ان کی بحث ہوئی. آپ نے پہلے مہاجرین کو طلب کیا، مہاجرین کی ایک رائے نہ ہو سکی. پھر انصار کو طلب کیا، ان کی رائے نہ ہو سکی. پھر فرمایا کہ جو قریش کے اکابرین ہیں وہ آ جائیں. جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے ایسی رائے کا اظہار کیا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے. تو آپ کا جب یہ پروگرام بنا حضرت عمر فاروق کا واپسی کا، تو کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے صحابہ کرام میں سے کہ آپ لوگ گھر سے تو ہم جب بھی نکلتے ہیں شہادت کی تمنا لے کر، اب آگے موت ہے تو واپسی کیسی؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہ میں نے یہ فیصلہ خود کیا، نہ میں نے کروایا، مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن جب یہ بات ہوئی تو اتفاقاً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے. تو آپ کے سامنے جب یہ بات کہی گی تو آپ نے فرمایا سنو میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو اس کا فیصلہ میں نہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے. اور وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جہاں پر طاعون پھیل رہا ہو اگر تم وہاں پر ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلنا، اور اگر اس سے دور ہو تو پھر وہاں پر داخل نہ ہونا. تو یہ بات جب انہوں نے کہی تو حضرت عمر فاروق اس پہ نہیں عمل کیا تو یہ مصیبت ہمیں گلے پڑی. جی بالکل اسی طرح، ورنہ جو لوگ تھے جن کو یہ معاملہ تھا ان کو وہیں روک دیا جاتا، نہ اندر آنے دیا تھا ملک کے. اور وہ 14 دن ان کو وہاں لگوا کے کوارنٹائن کر کے تو اندر لے آتے، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ آج کا مسئلہ بھی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اگر ہم فہم و فراست استعمال کرتے تو ملک محفوظ رہ سکتا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کی اولاد اور آپ کے پوتے ان کو بھی حضور کے صحابی ہونے کا شرف حاصل رہا ہے. یعنی آپ کی بھی 3 نسلیں جو ہیں وہ درجہ صحابیت سے جو ہے بہرور ہوئی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک موقع پر آپ نے کچھ دستے سوال دراز کیا تھا تو حضور نے ان کو دعا عطا فرمائی تھی. پھر اس دعا کی برکت تھی کہ ساری زندگی پھر ہاتھ دینے والا رہا، لینے والا نیچے نہیں رہا. حضور نے فرمایا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور ساری زندگی اسی پہ عمل کرتے رہیں. اور پھر یہ ان کا کمال ہے کہ اپنے وصال کے وقت 50,000 دینار فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی وصیت فرمائی. جی بدری صحابہ جو اس وقت حیات تھے سب کو 400 دینار فی صحابی. اور پھر ایک اور بڑی لڑی ہے اس میں بھی ان کا نام آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں پہلا حج ہوا
آپ نے خود نہیں کیا، امیر حج حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے پہلا حج انہوں نے نہیں کیا، حضرت عمر فاروق کو امیر حج بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے پہلا حج خود نہیں کیا بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اور اسی طرح پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا انہوں نے بھی پہلا حج نہیں کیا خود بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ وہ سعادت ہے جو ایک سلسلہ نور کی آپ کو 2 مرتبہ حاصل ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات طیبہ میں یہ چیز ہمیں بہت زیادہ خوبصورتی سے ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات فرمائی تھی اس میں بہت سی چیزوں کا خیال کر کے، یہ نہیں کہ اتفاقاً چلو تو اس کا بھائی تو اس کا بھائی، اس کے اندر انتہائی گہرائی تھی۔ آپ صاحب مال تھے تو صاحب مال حضرت سعد بن ربیع تھے، ان کا بھائی بنایا۔ اور جب مواخات مہاجرین کے اندر کروائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف خود صاحب مال تھے، حضرت عثمان غنی کے ساتھ ان کی مواخات فرمائی، یعنی صاحب مال کی صاحب مال کے ساتھ۔ یہ کیسے ذرا مجھے سمجھائیں، یعنی ان کی تو سعد بن ربیع سے ہوئی تھی نا؟ یہ بھی تھی انصار اور مہاجرین کی۔ اچھا، اور ایک آپ نے مواخات کروائی تھی مہاجرین کی، مہاجرین درمیان آپس میں ان کی آپس میں کروائی تھی۔ تو ان کی حضرت عثمان غنی سے وہ بھی مالدار اور یہ بھی مالدار، یعنی دوستی کرتے ہوئے ان کو محبت رکھتے ہوئے اپ اور ڈاؤن کا خیال نہ زندگی میں آنے پائے، وہ کوئی بوجھ نہ سمجھے کہ یہ غریب سا میرے ساتھ لگا دیا انہوں نے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ کہا کرتے ہیں کہ مناسب ترین موقع پر مناسب ترین شخصیات کا آپ انتخاب فرمایا کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے۔